دیکھا جائے تو یہ ناستے تک اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ رحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں سید کاشف علی۔ آج ہم بات کریں گے یہ افغانستان کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس پر، اور آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے اب تک افغانستان کے کن کن شہروں کو فتح کر لیا اور کن شہروں میں غنی حکومت کو آئندہ دنوں میں شکست ہو سکتی ہے، غنی حکومت طالبان کے خلاف ناکام کیوں ہو رہی ہے، اور افغان فوج کی پسپائی کی اصل وجہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اور امریکہ طالبان کے خلاف کیا حکمت عملی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور غنی حکومت نے طالبان کو شکست دینے کے لیے ایک 6 ماہ کا منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے کا بنیادی نقطہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کون ہے جو پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک بڑا منصوبہ جو بنایا گیا وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے جی بڑھتے ہیں افغانستان کی لیٹسٹ سچویشن کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں اس وقت طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جو ہے وہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ افغان فورسز طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، اور صرف 2 دنوں میں طالبان نے 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایران کی سرحد پر واقع جو نمروز صوبہ ہے اس کے دارالحکومت زرنج پر طالبان نے قبضہ کیا۔ افغان فورسز کے ساتھ ساتھ رشید دوستم کے جو وفادار جنگجو تھے وہ بھی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور طالبان نے سینٹرل جیل، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں جتنی بھی سرکاری عمارتیں زرنج میں تھیں ان پر قبضہ کر لیا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیل سے اپنے ساتھیوں کو بھی رہا کروا لیا۔ یہ شکست جو تھی اشرف غنی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ یہ افغان فورسز اور وہاں پر نام نہاد عوامی مزاحمت امریکہ اور بھارت کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھی، جو افغان فورسز اور سابق جہادی کمانڈوں سے طالبان کو شکست دینے کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان سب کے لیے یہ شکست جو ہے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ ابھی زرنج کی جو شکست تھی، ابھی جو سقوط زرنج تھا اسے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ غنی حکومت کو ایک اور دھچکا پہنچا، اور طالبان نے جوزجان صوبے کے دارالحکومت شبرغان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس فتح نے یہ جو 2 فتوحات ہوئے ہیں انہوں نے طالبان کی طاقت سے زیادہ جو افغان فورسز کی کمزوریاں ہیں ان کا پردہ چاک کیا ہے، اور رشید دوستم کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے، اور رشید دوستم اپنے گھر کا بھی دفاع نہ کر سکے، اور دوستم کے جو سپاہی تھے وہ بھی کاغذی شیر ثابت ہوئے۔ طالبان کی جنگی چالوں کی داد دینی پڑے گی، جنہوں نے دائیں ہاتھ دکھا کر غنی حکومت کو جو ہے بائیں ہاتھ رسید کیا۔ طالبان نے پہلے ہرات، لشکرگاہ اور قندھار پر جو ہے اپنا فوجی دباؤ بڑھایا، اور وہاں پر انتہائی شدید جنگ لڑی، اور لیکن ہرات میں سابق جہادی کمانڈر اسماعیل خان نے طالبان کی پیش قدمی روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم اس دوران طالبان نے افغانستان کے شمالی صوبوں پر حملہ کر کے سب کو حیران کر دیا، اور افغان فورسز جو ناقص تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ تعداد میں کمی، کرپشن اور بدنظمی جیسے مسائل کا شکار تھی، وہ سنبھل نہ سکی، اور انتہائی دباؤ کی صورت میں ان کو بروقت کمک بھی نہ پہنچ سکی، نہ امریکی امداد آ سکی، نہ امریکی اور افغان فضائیہ جو ہے وہ طالبان کے حملوں کو پسپا کر سکی۔ جوزجان اور زرنج کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے غنی حکومت پر جو ہے وہ شدید تنقید کی، اور وہ غنی حکومت پر برس پڑے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وقت پر کمک نہ بھیجنے کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی ہے۔ افغان اسپیشل فورسز جن کے بارے میں امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی تربیت اور اسلحہ جو ہے وہ دیگر افغان فوجیوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ بھی طالبان کو شکست نہ دے سکے۔ اور زرنج فتح کرنے کے بعد طالبان جو ہے وہ قندوز شہر پر ٹوٹ پڑے، اور افغان فورسز اور رضاکار جنگجو یہاں بھی طالبان کا راستہ روکنے میں ناکام رہے۔ طالبان نے افغانستان کے ایک اور صوبائی دارالحکومت قندوز میں جو ہے اس وقت پیش قدمی جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور قندوز سینٹرل جیل اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر بھی بعض رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، جبکہ اس شہر میں دیگر مقامات پر طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جو ہے وہ گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ تیسرا صوبہ بھی جلد غنی حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ادھر غنی حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنا
گھر درست کرنے کے بجائے غنی حکومت جو ہے وہ دوسروں پر الزامات عائد کرنے کا اس نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کے ہونے والے حالیہ ہنگامی اجلاس میں افغان نمائندے نے پاکستان پر تمام کی تمام شکست کا ملبہ، طالبان کے خلاف جو افغان فورسز کو شکست ہو رہی ہے اور غنی حکومت جو شکست ہو رہی ہے، اس تمام شکست کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا گیا۔ پاکستان سے طالبان کو اسلحہ اور افرادی قوت اور جو جنگجو ہیں یہاں سے بھیجے جانے کا الزام بھی جو ہے وہ پاکستان پر دھر دیا گیا، اور افغان نمائندے نے پاکستان سے ایک مطالبہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی جو سپلائی لائن ہے، یعنی جو اسلحہ اور وہ جو افرادی قوت وہاں سے آ رہی ہے مبینہ طور پر، اس کو بند کرے۔ دوسری طرف پاکستان کی درخواست کے باوجود بھی پاکستان کو جو سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ دی گئی، جس پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اس پر بیان میں سیکیورٹی کونسل کے پلیٹ فارم کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنے پر جو ہے وہ غم غصے کا اظہار کیا۔ لگتا یوں ہے کہ جو پے در پے شکستیں ہیں اس کے بعد غنی حکومت اور اس کے بھارتی اور امریکی جو پشت پناہ ہیں وہ بھکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایسے میں پاکستان کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا کر طالبان سے لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے بعد وہ ڈسگرنٹلڈ جو ایلیمنٹس ہیں اور وہ پاکستان سے ناراض ہونے والے جنگجوؤں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یہ ہے وہ بیسکلی امریکہ اور بھارت اور افغانستان کا منصوبہ۔ امریکہ اور بھارت اور افغانستان طالبان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی افغانستان کی لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب این ڈی ایس اور را اور سی آئی اے مل کر پاکستان پر ٹی ٹی پی کی شکل میں دہشت گردی مسلط کر رہے تھے، تو کیا پاکستان نے افغان فورسز کو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کہا تھا، یا پاکستان نے اپنی سیکیورٹی تھریٹ کو خود ایلیمینیٹ کیا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ $100 بلین کی لاگت سے تیار ہونے والی جو افغان فوج ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ وجہ بڑی واضح ہے جی، وجہ ہم نہیں بتاتے، وجہ خود امریکی اور بھارتی تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، اور امریکی اور بھارتی میڈیا میں چھپنے والی متعدد رپورٹس ہیں جن کے مطابق افغان فوج کی ایک بڑی تعداد صرف اور صرف کاغذوں میں جو ہے وہ وجود رکھتی ہے، اور ہزاروں گھوس فوجیوں کے نام پر افغان جنرلز امریکہ سے ڈالر بٹور رہے ہیں، جبکہ سرے سے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے؟ افغانستان کے خبر رساں ادارے طلوع نیوز کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اسی جنگ کے دوران ایک صوبے میں کچھ 2 کمانڈرز نے جو ہے وہ افغان کمانڈرز نے مل کر افغان فوج کے 3 لاکھ لیٹر سے زیادہ جو ایندھن، ایسا ایندھن جس نے جنگ میں استعمال ہونا تھا، افغان فوج کے کمانڈروں نے وہ 3 لاکھ لیٹر ایندھن جو ہے وہ بیچ کر وہ کھا گئے۔ کیا اس بدنیتی کا اور اس غبن کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے؟ افغان پارلیمانی کمیٹی کی ایک رپورٹ ہے، حال ہی میں وہ سامنے آئی اور افغان میڈیا میں وہ پبلش ہوئی، اور اس میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ افغان آرمی چیف جو ہے، موجودہ افغان آرمی چیف ہیں، وہ طالبان کے خلاف جنگ لڑنے پر توجہ دینے کے بجائے کور کمانڈروں کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا حساب چکتا کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا افغان آرمی چیف کی نااہلی کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے؟ بھارتی تھنک ٹینکس کی رپورٹ کے مطابق افغان فورسز جنگ کے دوران جو ہے، اس حالیہ جنگ میں جب طالبان ان پر شدید حملے کر رہے ہیں، اسی جنگی انتہائی سخت صورتحال میں بھی وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ جنگی تربیت اور نظم و ضبط سے افغان فوج جو ہے وہ بالکل نابلد ہے، جبکہ افغان فوج سے بھاگنے کا رجحان بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک وقت میں ایسا تھا کہ جس میں 2 لاکھ فوج میں سے 70,000 فوجی جو ہے وہ چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیا افغان فوج کی جو نااہلی ہے اس کا ذمہ دار بھی پاکستان ہے؟ غنی حکومت اپنی فوج کی نااہلی چھپانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان پر اس نے الزامات کی بوچھاڑ کر رکھی ہے، اور کبھی وہ پاکستان پر الزامات عائد کرتی ہے تو کبھی امریکہ سے یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہے غنی حکومت کہ اس کی عجلت
میں یہاں سے جانے کی وجہ سے، اس کے عجلت میں کیے جانے والے فوجی انخلا کی وجہ سے اس وقت غنی حکومت کو اپنی بقا کا جو خطرہ ہے وہ درپیش ہے، جبکہ امریکی جو وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع جو لائیڈ آسٹن ہیں، انہوں نے اشرف غنی حکومت کو بڑا صاف صاف یہ کہا ہے کہ باقی باتیں چھوڑو، سب سے پہلے طالبان کی پیش قدمی کو جو ہے وہ روکو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غنی حکومت اور افغان فورسز میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ افغان طالبان کے اس موجودہ آنسلاٹ کو جو ہے وہ روک سکیں۔ دوسری طرف جو ہے امریکی اور افغان ایئر فورس نے طالبان پر فضائی حملوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کابل، ہلمند اور قندھار کے ساتھ ساتھ اب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک حکم دیا ہے کہ نمروز، جوزجان اور قندوز جیسے جو شمالی صوبے ہیں ان پر بھی طالبان کے خلاف B-52 جو بمبار طیارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بمباری کی جائے طالبان پر۔ امریکی اور افغان فضائیہ کے حملوں کے جواب میں طالبان نے امریکی تربیت یافتہ افغان پائلٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور کابل میں ایک افغان پائلٹ کو جو ہے وہ طالبان نے قتل بھی کر دیا ہے۔ تو یہ اس وہاں کی صورتحال ہے۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو غنی حکومت ہے اس نے افغانستان کے دفاع کا ایک 6 مہینے کا نام نہاد منصوبہ بنایا ہے۔ تو وہ منصوبہ کیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت جو ہے افغان فورسز کی مدد کے لیے جو افغانستان کے سابق جہادی کمانڈر ہیں جنہوں نے روس کے خلاف جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا، ان کی خدمات حاصل کی جانی ہے، اور افغان خفیہ ادارے جو NDS ہے اس نے اللہ اکبر کے نعرے پر عوام کو طالبان کے خلاف جو ہے موٹیویٹ کرنے کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ مہم بھی وہاں پر چلائی ہوئی ہے۔ تاہم اس مہم کو جب چلایا گیا اور کابل میں جو ہے وہاں پر ایک جلوس نکالا گیا تو اس میں چند درجن لوگوں کے سوا کابل کی سڑکوں پر جو ہے افغان عوام بالکل باہر نہیں ہے۔ اس زرنج اور نمروز کی شکست اور قندوز میں جو ابتر صورتحال ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو غنی حکومت ہے اس کا اور افغان فوج میں جو ملک کی دفاع کرنے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور غنی کے جو پشتبان ہے بھارت، وہ اس وقت اپنی کٹپتلی کی مدد کرنے کے بجائے امریکہ سے یہ منتیں کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں بھارت کی جو $3 ارب کی ڈوبتی ہوئی سرمایہ کاری ہے وہ اس کو بچانے میں جو ہے غنی حکومت کی مدد کرے۔ میرے خیال میں غنی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر یا کسی بھی دوسرے ملک پر ڈالنے کے بجائے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرے اور ملک کا دفاع کرے، یا پھر اپنا بستر گول کر کے امریکہ کی راہ لے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کیجیے گا۔ اگلے ویلاگ تک اپنے میزبان کاشف علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔